یونیورسٹی روڈ پر خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کا نوٹس، ملزم گرفتار کرنے پر ایس ایس پی ایسٹ اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ خواتین اور بچیوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، عوامی مقامات پر خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی روڈ پر بچیوں اور خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعے پر پولیس کا فوری ایکشن۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کی جانب سے ایس ایس پی ایسٹ اور ان کی ٹیم کو شاباش دی گئی۔ خواتین اور بچیوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، یہ کہنا ہے ان کی جانب سے۔ عوامی مقامات پر خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ یونیورسٹی روڈ اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی مزید سخت کی جائے، متاثرہ بچیوں اور خواتین کو مکمل قانونی تحفظ اور معاونت فراہم کی جائے۔ سندھ پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت الرٹ اور متحرک ہے۔ شہری مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے شہر میں تاجروں اور صنعت کاروں کی جانب سے بھتہ خوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کی بڑھتی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ کرنگی صنعتی ایریا کے تاجروں کے تحفظ کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس قائم کر دی گئی، جس کی سربراہی ڈی آئی جی ایسٹ زون کریں گی۔ تفصیلات معراج اختر کی اس رپورٹ میں۔ بھتہ خوروں اور ڈاکو کے دن گنے جا چکے، اب اسپیشل ٹاسک فورس میدان میں اترے گی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے متحرک ہو گئے۔ کورنگی صنعتی ایریا کے تاجروں اور صنعت کاروں کی شکایات کے ازالے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کی سربراہی ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فرخ لنجار کریں گے، جبکہ ایس ایس پی کورنگی فدا حسن جانوری، ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران، ایس ایس پی عبدالخالق شیخ اور ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ بھی ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ تاجروں اور صنعت کاروں نے سندھ پولیس کے اس اقدام کو خوشائند قرار دے دیا اور امید ظاہر کی کہ ٹاسک فورس کے قیام سے بھتہ خوری اور جرائم میں نمایاں کمی آئے گی۔ الحمدللہ نئی ٹیم آئی اور میں شکر گزار ہوں آزاد خان صاحب کا اسپیشلی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جاوید اوڈو صاحب کے، انہوں نے اتنا کوئک اور سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ اب نئی ٹیم کو مارک کیا، اور جو ہے وہ آزاد خان صاحب نے ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ، اور یہ بہت قابل افسران ہیں جو اس میں پورے شامل ہیں، کیونکہ یہ ہماری بہت کلوز کنیکٹیوٹی میں ہے ڈی آئی جی فاروق صاحب۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو امن عامہ کی صورتحال ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں اور باقی کراچی میں بھی بہت بہتر ہوگی۔ ٹاسک فورس بھتہ خوری، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرے گی اور صنعتی ایریاز میں امن و امان کو یقینی بنائے گی۔ کیمرامین تراب جعفری کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ صدر کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف بڑا ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر حاسم بھنگوار کا اچانک اکبر روڈ پر چھاپا، موٹر سائیکلوں کے درجنوں شو روم سے سیل کر دیے گئے۔ معاملے پر شو رومز مالکان ناراض۔ تاجر رہنما عبداللہ شاری کہتے ہیں کہ ایکشن لینے سے پہلے ایسوسی ایشن کو اعتماد میں لیتے تو بہتر ہوتا، مارکیٹ کا مین روڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ بسیم افتخار کی یہ رپورٹ۔ شہر کی معروف اکبر مارکیٹ میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب اسسٹنٹ کمشنر جنرل حاسم بھنگوار نے اچانک دورہ کیا اور تجاوزات کی شکایت پر درجنوں موٹر سائیکل شو رومز کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حاسم بھنگوار کا بتانا تھا کہ مقینوں کی شکایت پر 100 کے قریب دکانیں اور موٹر سائیکل شو رومز کو سیل کیا گیا ہے۔ سیل کیے گئے شو رومز پر نوٹس بھی چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو انکروچمنٹ کچھ حد تک، پر یہ تو کچھ ایکسٹرا کہ پورا روڈ بند ہے، بلاک ہے، اور پرائمرلی جو یہاں کی پبلک ان کی کمپلینیں آ رہی ہیں کہ سر ہماری عورتیں گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں، کوئی گلی میں چل نہیں سکتا۔ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کل کیے تھے 61 اسٹورز اینڈ ریسٹورینٹس، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس کو ہم ڈی سیل بھی کر دیا تھا۔ پرائمرلی پارکنگ ایشو جو ایلیگل، اس کو تھوڑا کنٹرول میں کرنا۔ پلانس کافی ہیں، آج آئی تھنک 90+ دکانیں ہوئی ہیں، اینڈ ان کے ساتھ بیسک تھا کہ آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے SOP کریں، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ ادھر انتظامیہ کی کارروائی پر موٹر سائیکل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے رہنما ناراض دکھائی دیے۔ ایسوسی ایشن کے صدر احسان اللہ گجر، رہنما عبداللہ شاری نے کارروائی سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا، انتظامیہ سے بات چیت کر کے ضابطہ اخلاق طے کیا جائے گا۔ آج پہلا دن ہے ان کا ساؤتھ میں، اگر وہ آتے اور ہم ان کو ویلکم کرتے اور دوسرے طریقے سے بات چیت ہوتی تو شاید وہ ایک اچھا پیغام جاتا، نہ کہ اس طریقے سے ایک طریقہ کار ہے۔ سیکنڈلی، یہ روڈ نہیں ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہاں مین ٹریفک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہاں وہی شخص نے آنا ہے جس نے موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کرنی ہے، اور یہ ڈسپلے کا آئٹم ہے۔ ہمارا تو سمپلی مطالبہ یہی ہوگا کہ اس کو ڈی سیل کر دیں، ہماری مارکیٹ کی ایک SOP بنائیں گے اور وہ SOP میں دکانداروں کو دوں گا، اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ دوسری جانب انتظامیہ نے واضح کیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔
کراچی میں تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کا عزم، جیال میئر نے وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ کے ہمراہ حسن علی ہوتی مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہوتی مارکیٹ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں بلکہ کراچی کے قدیم تشخص اور برطانوی دور کے شہری ورثے کی علامت ہے۔ شعیب مختار کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں تاریخی عمارتوں کی بحالی کی جانب اہم قدم، رنچوڈائن کی ہوتی مارکیٹ تزئین و آرائش کے بعد بحال۔ میر مرتضی وہاب نے صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ کے ہمراہ مارکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریر سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، 100 سال قبل قائم کی جانے والی حسن علی ہوتی مارکیٹ کو وقت گزرنے کے ساتھ نظر انداز کیا گیا۔ یہ جگہ تجاوزات کی زد میں آ گئی تھی۔ KMC نے تاریخی مارکیٹ کی دوبارہ تزئین و آرائش کرائی۔ 100 سال حسن علی ہوتی مارکیٹ کے جو مکمل ہوئے ہیں، ان 100 سالوں کو آج سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ مارکیٹ آج سے 100 سال پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، اس قدیمی پرانے کراچی میں بنائی گئی تھی تاکہ یہاں کے علاقہ مکینوں کو سہولیات فراہم کی جا سکے، وہ یہاں پر آ کے ایک پبلک سپیس کے طور پر بھی اس کو استعمال کرے۔ اس موقع پر ذوالفقار شاہ نے تاریخی عمارت کی بحالی پر میئر کراچی کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر انتہائی بہتر انداز میں کام کیا گیا ہے۔ ہیریٹیج منسٹری بھی میرے پاس ہے، جس کو اینٹیکوٹی کہتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ منسٹری سنبھالی تو مرتضی وہاب صاحب نے ہمیں بلڈنگز دی کافی کہ یہ بلڈنگز شہر کے اندر پڑی ہیں، انکروچ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بہت حالت خستہ ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ساری بلڈنگز اٹھائیں اور وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایمپریس مارکیٹ ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فریر ہال انہوں نے تیار کیا بہت زبردست طریقے سے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ شہر کے ترقیاتی کاموں پر 46 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سال ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ پانی کے مسائل کے حل کے لیے K4 ہب کینال اور دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ماری پور پر 54 MGD پانی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ TP1 کے پہلے فیز میں 20 MGD پانی ٹریٹ ہوگا۔ کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، City 21۔ MKM پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں پاکستان بچانے کے لیے کراچی کو بچانا ہوگا۔ کل جماعتی کانفرنس میں چارٹر پیش کریں گے، مسائل پر اسٹریٹجک پلان لے کر اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ MKM پاکستان شہر قائد کے مسائل پر متحرک ڈاکٹر فاروق ستار کا کراچی بچاؤ مہم چلانے کا اعلان، کل جماعتی کانفرنس بھی بلانے کا اندیا دے دیا۔ متحدہ رہنماؤں کی حیدرآباد مرکز پر پریس کانفرنس، فاروق ستار بولے، شہر کی تعمیر و ترقی کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی، مسائل پر اسٹریٹجک پلان دیں گے، عوام سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مختلف وفود جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر ہم ان کے سامنے جو یہ مسائل ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ کہیں ڈمپر تو کہیں گٹر میں انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے ہی وابستہ ہے۔ میرے نوجوانوں کے مستقبل کو جس طرح تاریخ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ڈمپر لوڈر انہیں بے دردی سے کچل رہے ہیں، کہیں پر گٹر کے جو ہے وہ کھلے گٹر اور جہاں ڈھکن موجود نہیں ہے، وہاں جس طرح کم عمر میرے بچے گر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی بقا اور سلامتی سے جڑی ہوئی۔ MKM کے رہنما حیدرآباد رضوی نے کہا کہ متحدہ پاکستان کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک شعر بھی سنا دیا۔ نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ MKM کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے علاقوں میں اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ کیمرامین محمد امجد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، City 21۔ کراچی بھر میں ڈی وارمنگ انیشیٹو کے تحت بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کی مہم کا آغاز 5 جنوری سے ہوگا۔ مہم کے تحت 6 ملین سے زائد بچوں کو دوا کھلائی جائے گی۔ تفصیلات ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بچوں کی صحت کے فروغ کے لیے ایک اور اہم قدم، سندھ ڈی وارمنگ انیشیٹو کی دوسری میڈیا لانچنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے تحت کراچی بھر میں 5 جنوری سے بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کی
6 रोजा मुहिम का आगाज किया जाएगा। दवा के इस्तेमाल से बच्चों की सेहत बेहतर रहेगी। पेट के कीड़े बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करते हैं और उसके लिए हुकूमत सिंध के साथ मिलके IRD हुकूमत सिंध मिलके काम करते हैं। हर साल एक कैंपेन करते हैं जिसमें बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाती है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर च्यूएबल टैबलेट है, बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं, स्कूलों में भी स्कूलों के बाहर भी, क्योंकि कराची हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है कराची पूरा। तो यहाँ पे ये कैंपेन चलेगी 5 से 10 जनवरी तक। तो सबसे गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को ये दवाई अपने घर में ये स्कूल में ज़रूर खिलाएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल पैमरा मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिंध डी वार्मिंग इनिशिएटिव के तहत बच्चों में पेट के कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस कैंपेन को भी पैटर्नाइज किया जा रहा है। प्लानिंग डिवीजन, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैटर्नाइज कर रही हैं और 4 साल में जो है इस प्रोग्राम ने बहुत अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स दिए हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर हुए हैं ड्यूरिंग दिस सेमिनार वो काफ़ी इनकरेजिंग है। एंड आई होप कि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान जो है वो इससे निकल आएगा और इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी इसमें। जी, मुहिम के दौरान 5 से 14 साल तक की उम्र के 6 मिलियन बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव की खुराक दी जाएगी, जबकि 15 से 18 साल की लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर साकिब शेख और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन काशिफ के हमरा, इब्राहिम रिंद, सिटी 21। नए साल के आगाज़ पर ही स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड कायम। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,634 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 4% इजाफे से 1,79,035 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,664 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 4% इजाफे से 1,79,035 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,79,467 और कम तरीन सतह 1,73,200 रही। मुकामी म्यूचुअल फंड्स और सरमायाकारों की खरीदारी पर तेजी रही। माहिरीन का कहना है कि नए साल पर स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो हमें मार्केट में रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आज ट्रैगर जो न्यूज़ आई है उसने मार्केट को काफ़ी जो है ना वो बूस्ट अप किया है, चाहे वो गैस रिकवरी हो, सिक्योरिटी डेट के हवाले से पेमेंट का रिलीज़ होना हो। और मज़ीद जो आपने देखा कि CPI के फिगर्स है वो अनचेंज आए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ कंपनीज पाइपलाइंस में हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हैं। तो एक ये सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत के लिए भी अच्छा है और एज एन इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है। तो इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। माशी अहम अदद शुमार के मुताबिक दिसंबर 25 में महंगाई की शरह 5.61% रही, जो नवंबर 25 में 6.25% थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 25 में तिजारती खसारा महाना 28% और सालाना 24% बढ़कर 30 माह की बुलंद सतह 3 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। एक हफ्ते में 244 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 18 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 747 अरब रुपए के इजाफे से 20,212 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। इसमें मजीद अरब डॉलर मालियत की कंपनियां शामिल हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 खरब रुपए से तजावुज कर गई। अब पाकिस्तान के 19 कंपनियां 1 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की वैल्यू रखती हैं और 7 कंपनियां 2 अरब डॉलर से ज़ायद के ग्रुप में शामिल हो गई हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। नया साल नए रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद अरब डॉलर कंपनियां शामिल। सरमायाकारों का एतमाद बुलंदियों को छूने लगा। साल 2026 का आगाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी तेजी के रुझान के साथ हुआ, जहां सरमायाकारों का एतमाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल ने बताया 79,000 की सतह पर उबूर कर चुका है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 खरब रुपए से तजावुज कर गई है, जो अमरीकी डॉलर में तकरीबन 72 अरब डॉलर बनती है। पाकिस्तान की मार्केट में अब 19 कंपनियां 1 अरब डॉलर से जायद वैल्यू रखती हैं, जबकि 3 साल कबल ये तादाद सिर्फ 3 थी। 7 कंपनियां अब 2 अरब डॉलर से जायद के ग्रुप में शामिल हैं, जिनमें UBL अपनी शानदार तेजी बरकरार रखते हुए 4 अरब डॉलर से जायद मार्केट वैल्यू तक पहुंच चुकी है, जबकि OGDC जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस ग्रुप में जगह बना ली। मोहम्मद सुहेल के मुताबिक ये शानदार इजाफा मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादों और अहम शोबों में उम्दा आमदनी के रुझान की अक्कासी करता है। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में सराय की वसेब के रंग
آرٹس کونسل سرائے کی ثقافت کی مناسبت سے تقریب، سینئر صحافی نذیر لغاری کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سرائے کی موسیقی بھی پیش کی گئی۔ فوک گلوکار ڈتو لال بھل کہتے ہیں اس طرح کے پروگرام امن اور محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ راہیل بتائیے گا۔ تو موجود ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، جہاں پر سرائے کی ثقافت کے رنگ نمایاں طور پر آیا ہے اور آج سینئر صحافی نذیر لغاری کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمات پر۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے فنکار موجود ہیں جو کہ پاکستان کے کلچر کی ثقافت کرتے ہیں، ڈتو لال بہل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں چار چاند لگانے والے ہیں۔ خاصا ٹریڈیشنل اور روئی کا جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے ہمارے راجستھان اور اس خطے کا لباس ہے، کیا کہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ سب سے پہلے پاکستان ہوں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گودے میں رکھتی ہے، اسی طرح ہمیں گودے میں رکھا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان ہے میں ہوں، پاکستان پائندہ باد۔ بالکل جی، پاکستان کی ثقافت کے رنگ خوبصورت ہیں، چاہے وہ چولستان کے ہوں، وہ صحرائی رنگ ہوں، یا پھر سندھ بلوچستان یا پنجاب کے رنگ ہو، ہر رنگ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، خوبصورت انداز ہے اور خوبصورت آواز کے آپ مالک بھی ہیں۔ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے دو لائنیں آپ ان بنا دیں۔ میں بھی کالا میرا یار بھی کالا، میں کو کالڑا یار دیویجے، دور پہاڑ دا سرما کالا جڑا اکھیاں وچ پویجے، قرآن شریف دے حرف بھی کالے جڑا وچ جہان پڑھی جے، غلام فریدا سٹ گھت گورے رنگ کو جڑا جھا جھاتے شرمی جے، وہ اللہ کرے سی بھلیاں وہ یارا، مولا کرے سی بھلیاں، اللہ کرے سی بھلیاں وہ یارا، مولا کرے سی بھلیاں، تیرے پیار دی خاطر سونا، تیرے پیار دی خاطر جانیاں پیر مناون چلیاں، اللہ مولا کرے سی بھلیاں وہ یارا، اللہ کرے سی بھلیاں، مولا کرے سی بھلیاں وہ یارا، اللہ کرے سی بھلیاں۔ بہت خوب، بہت خوبصورت آواز اور ایک خوبصورت میسج۔ اور آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں سرائے کی ثقافت کو نمایاں کیا گیا اور نذیر لغاری کی فنی خدمات پر، صحافتی خدمات پر اور انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھ خوبصورت آواز کے مالک اور فوک گلوکار موجود تھے جو کہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ شہر قائد میں سال کی پہلی میراتھن کل ہوگی، تیاریاں مکمل۔ سی وی او کے مقام پر 4000 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرا لی۔ ایونٹ میں غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں حصہ لیں گے۔ جاوید اقبال کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں میراتھن کی تیاری مکمل، میلہ اتوار کی صبح سجے گا۔ 4000 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرا لی۔ میراتھن 42.195 کلومیٹر کی ہوگی۔ ہاف میراتھن اور 5 کلومیٹر کی ریس بھی ہوگی۔ ایونٹ ڈائریکٹر شعیب نظامی کا کہنا تھا کہ شہریوں کا جوش و خروش شاندار ہے۔ جوش و خروش تو آپ کو آلریڈی نظر آ رہا ہے، کافی لوگ ہیں، تو الحمدللہ لاسٹ ایئر سے ہمارا کافی نمبر گرو کیا ہے، کافی ہاف میراتھن اور فل میراتھن میں کافی لوگ بڑھے ہیں۔ 5 کلومیٹر پہ تو ابھی تک لوگ رجسٹر کرے ہی جا رہے ہیں۔ ایونٹ میں غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں حصہ لیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے، ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، تو اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ لوگ دوسرے اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یہاں پہ جرمنی سے ہیں لوگ، پولینڈ سے ہیں، لندن سے ہیں اور چیک ریپبلک سے ہیں، کورین، چائنیز، جاپانی، سب لوگ بالکل ہیں۔ جاپانی تو آپ کو ویسے بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پوری کمیونٹی ہے تو کونسل جنرل جاپان کے بھاگ رہے ہیں کل۔ شعیب نظامی نے مزید بتایا کہ میراتھن عالمی قوانین کے مطابق ہو رہی ہے، شرکاء کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو بھرپور انداز میں شرکت کی دعوت دی۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی 21۔